بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کیسے ہیں بچوں؟ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ خیر خیریت سے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم یعنی 9 کلاس کی پاک سٹڈی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 2 یعنی باب نمبر 2 ہے، اس کا لیکچر نمبر 4 ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو لیکچر نمبر 4 کو یعنی آج کے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم لوگ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ سمری یعنی خلاصہ دیکھیں گے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا چکرورتی راج گوپال آچاریہ یعنی CR فارمولا کیا ہے 1944 میں، اور اس فارمولے نے جو ہے وہ کیا تجاویز پیش کی تھی راج گوپال آچاریہ نے، پھر یہ تجاویز جو ہے وہ کیسے آگے جو ہے اپروو ہوئی یا ریجیکٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے راج گوپال آچاریہ کو جو ہے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا اپنی پارٹی کی طرف سے، اور آخرکار انہوں نے جو ہے پھر وہ ریزائن کر لیا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اسی سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہوئے جو دوسرا ہمارا ٹاپک تھا گاندھی جنا مذاکرات یعنی گاندھی جنا ٹاکس جو تھے 1944 میں وہ ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، جس میں گاندھی اور جنا کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے وہ ہم نے پڑھے تھے، اور آخر میں ہم نے باب 2 کے مختصر سوالات کیے تھے جو کہ سوال نمبر 1 سے لے کے 3 تک تھے۔ تو یہ تو ہمارا سابقہ جو لیکچر تھا اس کا حوالہ تھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس کیا ہے، صفحہ نمبر جو ہے 22 سے 23 تک وہ ہمارے پاس ہے شملہ کانفرنس 1945۔ شملہ کانفرنس کیا تھی؟ یہ شملہ جو ہے جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ کانفرنس یعنی اجلاس جو ہے وہ لیڈروں کا ہوا تھا۔ اس میں کانگریس اور مسلم لیگ جو تھے وہ شامل تھی، اور اس میں اس کو جو ہے لارڈ ویول جو نے کچھ پلان بنا کے لائے تھے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شملہ کانفرنس 1945 میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ جب دوسری جنگ عظیم تھی اس میں جو ہے الائڈ فورسز کو کامیابی حاصل ہوئی، اس کے بعد جو گورنر جنرل تھے 1945 میں لارڈ ویول، اس نے جو ہے ایک تجویز دی کہ انتظامی کونسل جو ہے، یہ دیکھیں انتظامی کونسل جو گورنر جنرل کی ہے یعنی جس کو ہم ایگزیکٹو کونسل کہتے ہیں، جو کہ پورے جو ہے کیا کرتی ہے ایگزیکٹو کونسل، پورے ہندوستان کے اختیارات جس کے پاس ہیں، اس کو جو ہے وہ کیا کیا جائے، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ لارڈ ویول نے ایک تجویز پیش کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ہندوستانیوں کی ہندوستان کے اندر جتنے بھی جو سیکٹس ہیں یعنی ہندو مسلمس رہتے ہیں اور جو اور مذہب کے لوگ ہیں ان کو جو ہے سب کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ جو ہے ہندوستان کے جو حالات خراب ہوئے ہیں 1942 سے لے کے 45 تک، تو اس کو جو ہے تھوڑا بہت سیٹل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے گورنر جنرل کا پلان تھا لارڈ ویول کا۔ جب یہ پلان انہوں نے جو ہے وہ کس کو کہا، حکومت برطانیہ کو کہا، تو حکومت برطانیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہے، لاہے عمل ہے جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کو ایک جگہ لا کے جو ہے ان میں پیس قائم کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے الاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو گورنر جنرل کا پلان تھا۔ اب جو لارڈ ویول نے جب یہ پلان اپروو کیا اور جب وہ ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس سے جو ہے ملاقات کی اور اس میں یہ پلان لے کر آئے ہوں، اس کے بارے میں جو ہے انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ اس شملہ کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، اس کا جو ایجنڈا تھا موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ تھا کہ گورنر جنرل کی جو انتظامی کونسل ہے ایگزیکٹو کونسل جس میں تمام جو ہے ہندوستان کے اختیارات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے جس کے پاس ہوتے ہیں، تو لارڈ ویول چاہتے تھے کہ اس میں جو ہے انتظامی کونسل کے جو اراکین ہیں یعنی جو ارکان ہیں اس کو جو ہے بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں تمام ہندوستانی قومیں یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کی وہ بات کر رہے تھے، اور جو اقلیتی قومیں ہیں ان کو بھی جو ہے برابر کی نمائندگی دی جائے۔ پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ برابر کی نمائندگی دی جائے، ٹھیک ہے، یعنی یکساں نمائندگی دی جائے، ایکول ریپرزنٹیشن دی جائے۔ لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ چینج ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کیا کہ جو ہے اس میں جو ہے مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ کیا کیا ہوں گے، مسلم لیگ کے 5 ہوں گے انہوں نے کہا، پھر بعد اور کانگریس کی 6 ہوں گے، اقلیتوں کے 3 ممبران جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان کو جو ہے بلایا جائے گا اور یہ اپنی مرضی سے جو ہے اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ لارڈ ویول نے کہا، ان کو سارا کا سارا اختیارات بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ پلان انہوں نے کہا لارڈ ویول نے کہ کامیاب ہوا تو صوبائی لیول پر بھی اسی طرح کے جو ہے پلان کیا جائے گا، اور سوائے گورنر جنرل، یہ بات خاص طور پر یاد رکھیے گا بچوں کہ گورنر جنرل سوائے گورنر جنرل کے اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی لوگ ہوں گے اختیارات ہوں گے وہ ہندوستانیوں کو دے دیے جائیں گے، سوائے یہ 2 لوگ جو ہوں گے یہ برٹش سے ہوں گے، یعنی برطانیہ کے لوگ ہوں گے، گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف، ٹھیک ہے؟ یہ برٹش سے ہوں گے، باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ ہندوستانیوں کو اختیارات سونپ دیے جائیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ لارڈ ویول نے کہا تھا۔
تو یہ تو سجیشن تھی جس پر کانفرنس بلائی گئی، اور یہ کانفرنس کب بلائی گئی تھی؟ 25 جون کو جو ہے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور تقریباً 21 بڑے لیڈروں نے جو ہے اس کو جوائن کیا تھا۔ کانگریس نے کہا، دیکھیں اب ذرا یاد رکھیے گا کانگریس نے کیا کہا، کیونکہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو ہے وہ سخت اختلافات سامنے آئے۔ کانگریس نے کہا کہ اپنے جو 6 لیڈر ہیں، 6 نمائندے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسلم لیگ کے جو 5 لیڈر ہیں ان میں سے 4 لیڈر جو ہوں گے مسلم لیگ کے، وہ مسلم لیگ سے ہوں گے، باقی ایک جو ہوگا بندہ وہ غیر مسلم لیگی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات جو ہے انہوں نے کس سے کہی؟ انہوں نے لارڈ ویول سے کہی۔ پھر لارڈ ویول نے جو ہے وہ کیا کہا؟ انہوں نے قائد اعظم کو یہ بات کہی، اور اس بات پہ جو ہے وہ پنجاب کی جو پارٹی تھی یونینسٹ پارٹی، اس کے جو رہنما تھے سر خضر حیات ٹھوانا جو تھے، وہ بھی ان کی اپنی ایک سیٹ کے لیے جو ہے وہ کانگریس کے جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ سپورٹ کر رہے تھے کانگریس کو۔ تو یہ بات جو ہے قائد اعظم کی بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ بری لگی، وہ اس بات کو ماننے پہ تیار ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ کنورسیشن ہوتی رہی، لارڈ ویول جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ 4 سیٹ رکھیں، مسلم لیگ کو ان کو کہا، اور 1 سیٹ جو ہے وہ نان مسلم کے پاس ہو۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ صرف مسلم لیگ ہی ہے، مسلم لیگ ہی ہے۔ تو میں یہ کیسے ایکسیپٹ کر لوں کہ ایک جو مسلم لیگ مسلمان ہو اور وہ مسلم لیگ سے ہٹ کے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نہیں ہے، اس کا تو مطلب یہ ہوا، یہ قائد اعظم نے ان کو کہا، ٹھیک ہے۔ پارٹیوں کی جو 5 سیٹس ہیں وہ صرف مسلم لیگ ہی اناؤنس کرے گی، یعنی اس کو جو ہے وہ اعلان کرے گی۔ اسی طرح کانگریس نے بھی جو ہے وہ کیا کہا کہ مسلم لیگ واحد جماعت نہیں ہے۔ کانگریس نے وہ کیسے کہا؟ وہ انہوں نے کہا کیونکہ وہ کانگریس کا جو ہے کانگریس کا موقف تھا کہ مسلم لیگ کے جو ہے کانگریس کے اندر بھی جو ہے مولانا عبدالکلام آزاد جو تھے وہ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی طرح اور بھی پارٹیاں موجود تھیں۔ تو مسلم لیگ یعنی ابوالکلام آزاد جو تھے وہ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے، اور اس طرح اور پارٹیاں بھی موجود تھیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ مسلم لیگ سے تو وہ تعلق نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ کانگریس نے کہا، کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا جو یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ ہی واحد نمائندہ جماعت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح آخرکار جو ہے لارڈ ویول جو ہے خود بھی بہت زیادہ کوششیں کرتے رہے، لیکن آخرکار میں جو ہے انہوں نے کیا کہا؟ خود ہی اس بات کا اعتراف کر دیا کہ کانفرنس جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، یعنی ناکام ہو گئی ہے، اور اس کے پیچھے جو صرف اسٹینڈ ہے وہ صرف قائد اعظم کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف ایک ہی آئیڈیا بچا تھا، وہ یہ تھا کہ پتہ چلا جائے کہ مسلم لیگ ٹھیک کہہ رہی ہے یا کانگریس ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو جو اسی ٹائم میں جو ہے یو کے میں یعنی برطانیہ میں جو ہے انتخابات ہوئے، اور اس انتخابات کے نتیجے میں لیبر پارٹی جو تھی وہ حکومت میں آئی۔ تو اس کے جو نئے پرائم منسٹر تھے میجر ڈہلی، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وائسرائے کو انہوں نے آرڈر دیا کہ آپ جو ہے وہاں الیکشن کروائیں، اور ایگزیکٹو کونسل جو ہے اس کے مسئلے کو چھوڑیں، اور ایگزیکٹو کونسل کے جو مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیں، اور لارڈ ویول کو کہا کہ اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے کتنی ریپرزنٹیشن رکھتی ہے، کہ واحد مسلم لیگ ہی جو ہے نمائندہ جماعت ہے، اور یہ نہیں کانگریس کا جو دعویٰ ہے وہ سچ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پتہ لگایا جائے کہ دونوں پارٹیز جو ہے کس طرح ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ الیکشن کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ سلوشن دی۔ البتہ شملہ کانفرنس جو تھی، جو شملہ میں بلائی گئی تھی، جگہ کا نام ہے، تو وہ جو ہے وہ ناکام ہو گئی تھی، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اسی سے ریلیٹڈ دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 1945-46 کے انتخابات کا مطلب ہوتا ہے الیکشنز۔ انہوں نے جو ہے وہ الیکشنز کروانے کا جو ہے وہ آرڈر دی دیا، کس نے؟ برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کو، ٹھیک ہے۔ انتخابات کا اعلان کر دیا۔ تو اسی طرح دسمبر میں جو ہے مرکزی اسمبلی جو ہوتی ہے فیڈرل اسمبلی، اس کے لیے انتخابات ہوئے۔ اس میں 2 بڑی پارٹیوں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ نے بھرپور انداز میں حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا دونوں پارٹیوں نے جو ہے وہ دستور کے مسئلے پر بالکل متضاد موقف اختیار کیا، یعنی الیکشن جو لڑا جاتا ہے تو اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے نا، تو مسلم لیگ کا الگ بالکل نعرہ تھا، کانگریس کا الگ تھا۔ کانگریس نے کیا کہا؟ کانگریس نے متحدہ ہندوستان کے نعرے پر الیکشن لڑا کہ ہم کانگریس جو ہے یعنی ہندوستان کو جو ہے وہ ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے، اور ایک ہی جو ہے وہ ملک میں ہم رہیں گے، یہ کانگریس نے کہا، یہ ان کا نعرہ تھا۔ جبکہ مسلم لیگ نے کہا کہ نہیں، انتخابات جو ہے وہ پاکستان کے نام پر لڑے، یعنی ایک آزاد مسلم ریاست جہاں پہ مسلمان اپنی زندگی جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ ان کا جو ہے وہ کس کا نعرہ تھا؟ یہ مسلم لیگ کا نعرہ تھا۔ الیکشن کے دوران قائد اعظم مسلم لیگ نے بھرپور انداز میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ ہندوستان میں مسلمانوں کو مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کے مطالبے پر مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے، بصورت دیگر وہ ہمیشہ کے لیے کانگریس کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ یعنی آپ نے ہر حالت میں مسلم لیگ کو جو ہے وہ ووٹ کرنا ہے، مسلم لیگ کو ہی کامیاب کرنا ہے، کیونکہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔
इंतखाबात के जब नताइज आए यानी जब रिजल्ट हुआ तो उसमें से मरकजी असम्बली जो थी, क्योंकि पहले जो है मरकजी असम्बली के इंतखाबात हुए थे, तो उस मरकजी असम्बली में तमाम मुसलमान नशिस्तों पर मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की, यानी भारी मैंडेट के साथ जो है मुस्लिम लीग कामयाब हुई, यानी बहुत ज़्यादा अक्सरियत से जो है मुस्लिम लीग कामयाब हुई थी। और मरकजी असम्बली के 100 नशिस्तों में से जो है उसने 30 नशिस्तें मुसलमानों के लिए थी, जो 30 सीटें थी मुसलमानों के लिए थी, वो तमाम की तमाम मुस्लिम लीग ने हासिल की, यानी 100% यहाँ से उन्होंने कामयाबी हासिल की। इसके बाद 1946 में, ठीक है ना, 1946 के अवल में भी बिल्कुल स्टार्ट में ही जो है सूबाई इंतखाबात हुए, वो तो मरकजी इंतखाबात है ना, जिसमें मुस्लिम लीग ने 100% जो है मेजोरिटी हासिल की। अब सूबाई इंतखाबात जब हुए तो उसमें मुस्लिम लीग के लिए जो है 495 नशिस्तें मखसूस थी, यानी 495 जो है उनके लिए सीट रखी गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने 439 नशिस्तें जो है हासिल कर ली। तो यहाँ पे भी उसने जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो इलेक्शन जीते। तो इसी तरह मुस्लिम लीग की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी वो 89% जो थी वो रही, यानी वहाँ पे वो 100% थी। मरकजी असम्बली में, सूबाई असम्बली में भी वो 89% रही, यानी तकरीबन जो है वो आधे से ज़्यादा, बल्कि हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है उसने कामयाबी हासिल की। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जो है तमाम मुस्लिम लीग ने जो है अक्सरियत हासिल की। यूँ मुसलमान नशिस्तों के लिए कांग्रेस के नामजद उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा जो है वो मसले का सामना करना पड़ा। आखिर में जो है वो क्या हुआ कि ये इंतखाबात जो है हिंदुस्तान की तारीख में सबसे अहमियत के हामिल थे। इसके नतीजे में मुस्लिम लीग जो कि 1937 के इंतखाबात में बुरी तरह हार चुकी थी। 1937 के इंतखाबात हमने इस बाब के शुरू में पढ़ा था, जिसमें जो है वो 2 साल जो है उसके बाद कांग्रेस हुकूमत कायम की और तरह तरह के मजालिम जो है उन्होंने मुस्लिम लीग पे किए। तो वो इंतखाबात में जो है मुस्लिम लीग बुरी तरह हार चुकी थी। अब इस इंतखाबात में मुस्लिम लीग जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जो है वो जीत चुकी थी, ठीक है। और इससे ये साबित हुआ था कि कामयाब जमात जो है वो उभर कर सामने आई है। इन इंतखाबात ने जो है वो कायदे-ए-आज़म के दावे को जो वो पिछले एक अशरे से कर रहे थे, सच कर दिखाया कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। इस तरह इन इंतखाबात ने यह भी साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के मसले का वाहिद हल पाकिस्तान के मुतालबे को मानना है। इन्हीं इंतखाबात के नतीजे में कांग्रेसी लीडर तकसीम हिंद के मुतालबे और मुस्लिम लीग की नुमाइंदा हैसियत को मानने पर मजबूर हो गए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। 1945-46 के इंतखाबात जो हमने पढ़े, जिसमें मुस्लिम लीग जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जो है वो जीत कर सामने आई। अब आते हैं बच्चे, हम लोग जो करेंगे थोड़ा सा वो है बाब दोयम का मश्की सवालात, जो आपका होम वर्क है यानी घर का काम है, वो सफ़ा नंबर 37 पे है, ठीक है। के पास देखिए मंदरजा झेल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मैं आपको समझा देती हूँ। नंबर 1 है तकसीम बंगाल का फैसला कब किया गया। अलिफ है 1805, बे है 1905, जीम है 1906, दाल है हमारे पास 1911। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से एक सही है। जो सही है आपने उसको सर्कल करना है, ठीक है। तो ये आपने सारे के सारे जो है किताब की मदद से, अभी हमने यही लेक्चर्स इसके पढ़े हैं, बल्कि कोशिश करें कि खुद ही करें, बल्कि होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपने इसको जो है क्या करना है, वो करना है घर पे ही, ठीक है। बात हम जो करेंगे वो हमारे पास है मुख्तसर सवाल, सवाल नंबर 4, सफ़ा नंबर 22 है, यानी जो आपके नोट्स हैं उसके 22 नंबर पेज पे है। शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई। यही शिमला कॉन्फ्रेंस जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले आप टाइटल हेडिंग देंगे शिमला कॉन्फ्रेंस। जब आप हेडिंग दे दो तो जहां पे हेडिंग खत्म होती है उसके नीचे से आपने नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है, ठीक है। वायसराय लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में एक मंसूबे का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने इंतजामी कौंसिल की तश्कील का फैसला किया कि हिंदू मुसलमानों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इख्तलाफात, मुजव्वज़ा कौंसिल में हिंदू मुस्लिम नुमाइंदगी के तनासुब और मुख्तलिफ फिरकों की नामजदगी के बारे में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान सख्त इख्तलाफात सामने आए। कायदे-ए-आज़म और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़, कायदे-ए-आज़म और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ था कि कौंसिल में 5 मुसलमानों की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग करेगी। अबुल कलाम आज़ाद और कांग्रेस का मौक़िफ़, कांग्रेस और अबुल कलाम आज़ाद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंतजामी कौंसिल के लिए मुस्लिम नुमाइंदों की नामजदगी मुस्लिम लीग करेगी। कॉन्फ्रेंस की नाकामी दोनों सियासी जमातों यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुतज़ाद बयानात की वजह से वायसराय लॉर्ड वेवल ने खुद इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी का ऐलान कर दिया। यह हमारे पास था मुख्तसर सवाल नंबर 4। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 पे मुख्तसर, जो कि हमारे पास सफ़ा नंबर 23 पे है। 1945-46 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग किस तरह कामयाब हुई। 1945-46 के इंतखाबात, शिमला कॉन्फ्रेंस में नाकामी के बाद वायसराय हिंद लॉर्ड वेवल ने हिंदुस्तान में इंतखाबात कराने का ऐलान किया। लिहाजा 1945 में बरतानिया में इंतखाबात के बाद हिंदुस्तान में मरकजी असम्बली के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए। मुतज़ाद मौक़िफ़ यानी जो बिल्कुल अपोजिट जो है ओपिनियन था। कांग्रेस ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान के नाम पर इलेक्शन लड़ा, जबकि और इस बात पर वज़िद थे कि हिंदुस्तान को तकसीम ना होने दिया जाए। मुस्लिम लीग का मौक़िफ़, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम पर इलेक्शन लड़ा। कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों से फरमाया
کہ اگر وہ ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان کے مطالبے پر مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مرکزی اسمبلی۔ 1945 کی مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں مسلمانوں کے لیے 100 میں سے 30 نشستیں مخصوص تھی جو تمام کے تمام مسلم لیگ نے جیت لی۔ صوبائی اسمبلی بعد ازاں جو ہے 1946 کے اول میں جو ہے 11 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں 492 نشستوں پر جو ہے 454 نشستیں حاصل ہوئی۔ اس طرح مسلم لیگ نے صوبائی اسمبلیوں میں بھی جو ہے وہ 92% کامیابی حاصل کی۔ تو بچے یہ تو ہمارے پاس جو تھا وہ باب دوئم کا خلاصہ تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ ہم نے سب سے پہلے گزشتہ سبق کا حوالہ پڑھا، اس کے بعد شملہ کانفرنس 1945 جو شملہ میں منعقد ہوئی وہ پڑھی، اس کے بعد 1945-46 کے انتخابات پڑھے کہ وہ کیا انتخابات تھے اور اس میں مسلم لیگ جو ہے وہ کس طرح کامیابی حاصل کی مسلم لیگ نے مرکزی اور صوبائی اسمبلی کے لیے۔ پھر اس کے بعد گھر کا کام ہم نے تھوڑا سا دیکھا، ٹھیک ہے۔ پھر مشقی سوالات، مختصر سوالات نمبر 4 اور 5 کو جو ہے ہم نے پڑھا۔ تو یہ تو ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔